الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالی آیتیں اتارتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اس حوالے سے کچھ باتیں کر چکا ہوں. وہی آیتیں پھر پڑھی ہیں کہ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے. انسان کے جوڑے، نر مادہ، میل فیمیل، خوش بخت، نیک بخت اور بد بخت، کالے گورے، حیوانات کے جوڑے، مفید فائدہ دینے والے، مضر نقصان دینے والے، حلال حرام نبات کے جوڑے، فائدہ مند اور نقصان دہ ہر طرح کے، یا ہر نبات میں نر اور مادہ ہے. ان تمام جوڑوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان سب کا خالق اللہ تعالی ہے، مگر اچھوں کا ذکر فرمایا ان کی عزت افزائی کے لیے. اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بنایا اور ان سب میں ضرور ایک نشانی ہے. پانی ہے، زمین ہے، سورج ہے، ان سے پیدا ہونے والی مختلف چیزیں ہیں. رب کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. دیکھنے والا غور کرتا ہے، پہچانتا ہے.
اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو تم پر ایمان نہیں لایا وہ کسی چیز کے ذریعے رب کو صحیح طور پر نہیں پہچان پایا، جو آپ کی مانیں گے وہ رب کو پہچانیں گے، جو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا نہیں پہچانتا اسے رب کی پہچان پوری طرح نہیں ہوتی۔ یہ اکثر یہاں وما کان اکثرہم مؤمنین آیا، یہ اکثر اضافی نہیں ہے، کیونکہ اہل مکہ میں سے بہت سے لوگ بالآخر ایمان لے آئے تھے، تھوڑے لوگ کفر پر مرے، اکثر بمانے بہت سے رہ گئے۔ آج بھی جو اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر اللہ کو نہیں مانتا نہیں پہچانتا وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ تعالی بنانے والا ہے ہر شے کا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ کہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، یہ اس کی تعریف ہے۔ غلط چیزوں کا نام لے کر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو وہ گستاخ ہوگا۔ اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا اس کو صرف یہی چیزیں نظر آئی ہیں؟ اس کو اللہ کی قدرت کے جلووں میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی؟ کیا مطلب کہ وہ صحیح دیکھنے صحیح سمجھنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالی کسی کا کسی طرح بھی محتاج نہیں ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کے لیے محتاج ہیں۔ اللہ نے نبی ولی بنائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے بیان کی تھیں، آپ نے وہ سنی۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم روگردانی نہ کریں، جھٹلانے والے نہ بنیں، قدر کرنے والے بنیں، شکر کرنے والے بنیں، کفر کرنے والے نہ بنیں۔ یہ جو نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں جن کو آپ کہتے ہیں، پھول ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ان میں سے کتنوں سے آپ دوائیں بناتے ہیں، کیا ان کو دیکھ کر کہ ہر بوٹی کی کوئی نہ کوئی پہچان الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، ان میں تاثیر الگ ہے، یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے کیوں بنائی ہیں وہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جس نے بنائی ہیں اس کا شکر کریں، اسی کا کھائیں اور پھر اس کی ناشکری کریں، کفران نعمت کریں، انکار کریں، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے تو ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے ہیں، وہ بھلے معمولی سی گھاس ہو، کوئی پھول کی پتی ہو، اللہ نے کوئی شے بیکار نہیں بنائی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو حکایت بھی سنائی کہ بہت سے لوگ دنیا میں اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ پھر انہیں حقیقت کی طرف رخ کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کا
موقع ہی نہیں ملتا، اور کچھ وہ ہیں جن پر ایک جملہ اثر کر جاتا ہے اور وہ زندگی اپنی بدل لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں ہے، صرف ایک آیت سنی اور زندگی بدل گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کا ایک فرمان سنا، وہ ایسا اثر کر گیا کہ سارا کچھ بدل گیا۔ اور کتنے ہیں جن کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہم نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، یہاں سے اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو جو تھوڑا وقت یہاں گزارنا ہے اس میں بھی رب کی مرضی اختیار کر لیں تاکہ ہماری بہتری ہو جائے۔ جہاں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے لیے مسائل، مشکلات، مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خلاصہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ دنیا برتنے کی جگہ ہے، دنیا کہیے گا برتنے کی جگہ ہے، اس کو برتیں، اس سے دل نہ لگائیں۔ جس کا دل اس میں لگ گیا پھر وہ اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اس دنیا کو استعمال کرو، اسلام دنیا برتنا سکھاتا ہے، یہاں کیسے رہنا ہے، چیزوں کو کیسے برتنا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں دل نہ لگائیں کیونکہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے، ہر چیز میں رب کے جلوے ہیں، ہمیں ضرورت کے مطابق ان کو برتنا ہے اور صحیح برتنا ہے۔ وقت ملا ہے، جوانی ملی ہے، صحت ملی ہے، سیکھا ہے، تو اب صحیح طور پر برتیں۔ ہم کہیں نہ کہیں توازن بگاڑتے ہیں، بیلنس بگاڑتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج کل ایک وبا ہے، ہر دوسرا آدمی شکایت کر رہا ہے، جی بندش ہو گئی ہے، مجھ پہ کسی نے کارروائی کر دی ہے۔ تو کیا ساری دنیا اسی کام پہ لگی ہوئی ہے؟ یہ بندش نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا اپنا کیا دھرا، تو ہمیں اس پر توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو سمجھ کر دنیا برتیں۔ دنیا برتنے کے لیے دین کو سمجھیں گے تو آسانی ہوگی، اور اگر دین کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دنیا آپ جس طرح چاہیں گے اس طرح برتیں گے اور پھر اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے۔